کتنے علماء کہتے ہیں کہ شادیوں کو، نکاح کو آسان کرو، آسان کرو، آسان کرو. کہاں آسان؟ پھر بھی براتیں 300 200 250 ہی جا رہی ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے 8 10 11 لوگ چلے جائیں مسجد میں جا کے نکاح ہو جائے، بات ختم ہو جائے. پورے معاشرے میں ہونا چاہیے. نہیں ہو پا رہی، نہیں ہو پا رہی. کیوں؟ میت کے کھانے کم کرو، کم کرو، کم کرو، نہیں ہو پا رہے. 8 10 بھگونے اس دن بن کے اٹھ رہے ہیں جس دن کا انسان مر رہا ہے، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس دن 8 بھگونے. ابھی کل کی ایک جگہ کی خبر ہے کہ میت کو دفنایا، جو بھگونے پکے تھے کم پڑ گئے، پھر دوبارہ پکایا کھانا، پھر بھی کھا کے گئے. مطلب یہ نہیں کہ نہیں جاتے کہ چلو بھائی چاول ختم ہو گئے تو یار کوئی شادی کا کھانا تھوڑی ہے کہ صاحب کھا کے جائیں گے، ولیمہ تھوڑی ہے یار، کوئی بات نہیں ختم ہو گیا چلو بھائی. نہ پھر پکوائے، پھر پکوا کے پھر کھا کے گئے. یہ حال ہے ہماری قوم کا، بتاؤ مجھے. لیکن ابھی 2-3 سال پہلے لاک ڈاؤن لگا تھا، 11 کی بات کر رہا ہوں، میں نے 4 لوگ بارات میں جاتے دیکھے. کل 2 لوگ بارات میں گئے، نہ گئے 2 لوگ، خالی موٹر سائیکل پہ جا کے بارات کو جا کر نکاح کر لائے. کیوں؟ ڈنڈا جب چلا اور جب دیکھا کہ راستے میں کھڑے ہیں نہیں جانے دیں گے، اور حجامت ہو رہی تھی صحیح طریقے سے جو نکل رہا تھا، بڑا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی تھی، حجامت ہو رہی تھی. حد یہ تھی کہ بارات آ گئی، 2 مرغے لایا لڑکی والا، 1 مرغہ بچ گیا، 1 ہی مرغے میں کام ہو گیا، یہاں تک ہوا تھا. کیوں بھائی؟ مگر جب ڈنڈا چلا تو ہم سب سیدھے ہو گئے، سب صحیح ہو گئے. تو کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس وقت قوم جو ہے ہماری اس دہلیز پر کھڑی ہے، اس دہلیز پر کھڑی ہے. ہمارے حالات یہ ہیں مسلمانوں. میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میرے آخری جملے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، افضل صاحب کی نعت سننا ہے اور بس دعا ہوگی، جلسہ ختم. میرے آخری جملے ہیں. حقیقت یہ ہے ہمارے سارے کام رسموں پہ ہو گئے، حقیقت کا ہمارا کوئی ناطہ ہی نہیں رہ گیا. بس یہ بات بتا کے میں آپ سے رخصت لوں گا. رسم ہے، دیکھو آدمی مر رہا ہے، بس رسم جلدی سے ہو جائے، تیجا دسماں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن سب رسمن ہے، رسم ہے تیجے کی. حقیقت میں جو تیجا تھا اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کہو گے کیسے رسم ہے؟ تو رسم ایسے ہے کہ تیجے میں آنے والا، چنے پڑھنے والا اور اکثر قرآن پڑھنے والے بھی، فجر انہوں نے نہیں پڑھی، عشاء انہوں نے نہیں پڑھی، تیجے میں جا رہے ہیں. تیرے پاس کیا، تو تیجے میں کیا کرنے جا رہا؟ بریانی کھانے نہیں جا رہا؟ تو نہیں، میری بات غلط ہو تو بتائیں. ہنسنے کی نہیں بات سمجھنے. بھائی عشاء تو نے نہیں پڑھی، فجر تو نے نہیں پڑھی. مجھے افسوس کی بات ہے کہ میں فاتحہ میں، بھائی مقصد یہی تو ہوتا دعا کریں گے، دعا کے ذریعے جو مرحوم ہے اس کی بخشش کرائیں گے. تو یہ تو بتا کہ تیرے حالات کیسے، تیرے اوپر تو خود لعنت اور نحوست برس رہی ہے. عشاء تو نے نہیں پڑھی، فجر تو نے نہیں پڑھی، کس لیے جا رہا ہے مجھے بتا؟ دکھانے کے لیے. رسم ہے تیجے میں اتنے لوگ آئے، رسم ہے. مجھے بتائیں آپ، جنازے میں شریک ہوتے ہیں 500 لوگ، نماز پڑھ لیں 200 لوگ، 300. تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہ نہیں استنجا نہیں تو تم آئے کیا کرنے کے لیے تھے؟ جب تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو مرنے والے کے لیے آتے تو نماز پڑھتے. تم تو زندوں کے لیے آئے، دکھانے کے لیے. کیا ہمیں دیکھ لے فلاں صاحب بھی آئے تھے؟ مردہ کے لیے تو فائدہ جب ہوتا ہے نا جب جنازہ پڑھ لو اس کا. جی آپ میری بات غلط تو نہیں ہے نا میرے بھائیوں؟ مردہ تمہاری، تم کار سے آئے ہو، تم بائک سے آئے ہو، مرنے والے کے لیے کیا فائدہ؟ یا پیدل آئے ہو، تو سفید کپڑے پہن کے آیا یا کوٹ پہن کے آیا، کیا پہن کے؟ مرنے والے کو تیری اس سے کیا مطلب؟ تو اگر جنازہ پڑھ لیتا اللہ تیری دعا قبول کر لیتا تو مرنے والے کو فائدہ تھا. بتائیں میری بھائی غلط تو نہیں ہے؟ 40ویں کا میلاد ہو رہا ہے. میں نے کہا بھائی کتنا کھانا اٹھا؟ کہا مولانا الحمدللہ 8 بھگونے چاولوں کے اور 3 دیگیں ہماری اردو کی اڑ گئیں. اور جب میلاد ہو رہا 40ویں کا تو مشکل سے 5 آدمی بیٹھے ہیں. بھگونے 8 کھا لیے، 3 دیگیں کھپ گئی کھانے کی. اور جب میلاد ہوا، مین کام تو میلاد تھا نا اس کی بخشش کے لیے. ارے یار میلاد سالے ثواب کا کام تھا نا. تو 4 بزرگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 2-4 گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں، مہمان بھی کھا کھا کے سو گئے ہوتے ہیں. 40واں ہو رہا ہے. رسم نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ. صرف رسم نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو فاتحہ میں جا رہا فجر بھی پڑھتا، فجر کے بعد قرآن پڑھتا، پھر تیجے میں یا 40ویں میں موقع ملتا پڑھتا، میلاد کی باری آئی سنتا.
پھر کہتا ہے یا اللہ میں نے جو قرآن پڑھا